يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اما بعد، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس کے ہم پر کئی احسانات ہے، جس کے ہم پر کئی انعامات ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام تر انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ مجتبیٰ عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں، کاوشوں اور جد و جہد کی بدولت آج دین اسلام مجھ تک اور آپ تک صحیح سالم پہنچ سکا. جس موضوع کے تحت میں آپ سامعین کے سامنے ہم کلام ہونے آیا ہوں، کچھ باتیں رکھنے آیا ہوں، وہ موضوع ہے محاسبہ نفس، سیلف ایگزامینیشن، اپنے آپ کا امتحان لینا. تو محاسبہ نفس اس موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، بعد ہم سب کو حق بات سننے اور بعد اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. محاسبہ نفس، محاسبہ کہتے کسے ہے؟ سب سے پہلے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، محاسبہ کہتے کسے ہے؟ محاسبہ کہتے ہیں حساب اور کتاب کرنا، شمار کرنا، گننا، گنتی لگانا، حساب کتاب کرنا محاسبہ کہلاتا ہے. عام الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو محاسبہ کہتے ہیں اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے آپ کا حساب لینا، اپنے کرتوتوں کو ٹٹولنا. محاسبہ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے بعد نفس، نفس روح، جسم اور خون سے مل کر جو چیز بنتی ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے، جو رب العالمین کی انسان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت ہے، تحفہ ہے، انمول تحفہ ہے. نفس رب العالمین کی طرف سے انسان کو ملنے والا ایک انمول تحفہ ہے. اور انسان کے اندر نفس تین قسم کی پائی جاتی ہے، ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ. ترتیب بترتیب دیکھتے چلتے ہیں کہ کون سا نفس کیا کام کرتا ہے. نفس امارہ انسان کو بہکانے کا کام کرتا ہے، ابھارنے کا کام کرتا ہے، غلط کاموں کی طرف دعوت دینے کا کام کرتا ہے کہ فلاں کام بڑا نیکی والا دکھ رہا ہے، اس کام کو کر لے جنت مل جائے. نفس امارہ.
نفس امارہ بہکانے کا کام کرتا ہے. نفس لوامہ جب نفس امارہ بہکاتا ہے تو اس وقت نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے، انسان کو شرمندگی دلاتا ہے، انسان کو یہ بات یا احساس دلاتا ہے کہ جو کام کا تو ارادہ کرنے جا رہا ہے وہ کام غلط ہے. یا جب انسان نفس امارہ کے مطابق کام کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تب لوامہ انسان پر ملامت کرتی ہے، انسان کو ڈانٹتی ہے کہ جو کام تو نے کیا ہے وہ غلط کام کیا ہے، سنت رسول کی مخالفت کی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف کام کیا ہے. یہ نفس لوامہ کا کام ہے. اس کے بعد نفس مطمئنہ، بڑا پیارا نفس ہے. دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے اور آپ کو سبھی کو نفس مطمئنہ سے مالا مال کرے. نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ انسان کو مطمئن کرتا ہے، اطمینان دلاتا ہے. کب؟ جب نفس لوامہ فوقیت پا جاتی ہے، جب نفس لوامہ آمادہ ہو جاتی ہے، انسان پر غالب آ جاتی ہے، جب انسان نفس لوامہ کی سن لیتا ہے اور کسی غلط کام کو نہیں کرتا ہے، تب نفس مطمئنہ اور اطمینان حاصل کرتا ہے کہ ہاں اب میں مطمئن ہوں. یہ نفس مطمئنہ کا کام. تو محاسبہ بھی سمجھ میں آ گیا اور نفس بھی سمجھ میں آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ نفس کا محاسبہ کس طرح کرنا ہے. سب سے پہلے اس نفس کا محاسبہ کیوں کرنا ہے؟ اب آپ دیکھو کہ ہر انسان سکسیس کے پیچھے، کامیابی کے پیچھے دنیاوی زندگی کے اندر بھاگ رہا ہے. اما خلقت الجن والانس والے مقصد کو بھلا کر، الست بربکم والے وعدے کو بھلا کر صرف کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، سکسیس کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ کس طریقے سے میں ایک اچھا سا گھر بنا لوں، کس طریقے سے میں اپنی ایک لائف سیٹل کر لوں، کس طریقے سے میں اپنی اولاد کو اچھی طریقے کی زندگی میسر کر دوں. سب کا یہی مقصد ہے. لیکن رب العالمین قرآن مجید کے اندر کامیابی کا ایک راستہ بتلا رہا ہے جس کو میں اور آپ سبھی بھلا چکے ہیں. امت محمدیہ جس سے بہت دور نظر آتی ہے. شاید ہی کسی نے اس تجربے پر یا اس کارنامے پر عمل کیا. وہ کام کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کی تطہیر کی، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی، جس نے اپنے نفس کی تعدیب کی. اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے آپ سے سوال کرنا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا انسان کے لیے کامیابی ہے. وقد خاب من دساہا، سورہ شمس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اور خسارے میں ہے وہ شخص، تباہ اور برباد ہو گیا وہ شخص. وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کی پرستی کی، جس نے اپنے نفس کے مطابق چلا. غور کرنے کی بات. کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں بازاروں میں، رب العالمین قرآن مجید کی ایک آیت میں بتلا رہا ہے. مؤذن 5 وقتہ نمازوں کے وقت محراب سے اذان کے وقت کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. نماز جو ہے تو انسان کو محاسبے کی طرف بلاتی ہے اور نماز کے لیے مؤذن کامیابی کی طرف بلاتا ہے. تو ہم کامیابی کو دنیاوی زندگی کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں. کامیابی نماز میں ہے، کامیابی انسان کے تزکیے میں ہے، کامیابی انسان کے محاسبے میں ہے. اب دیکھو کہ اللہ رب العالمین دوسری ایک اور آیت مبارکہ کے اندر انسان کے کیریکٹر کو بتلاتا ہے کہ آج دنیاوی زندگی کے اندر انسان خود تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اولاد کی کامیابی دیکھتا ہے، کسی ہمدرد کی کامیابی دیکھتا ہے، کسی نہ کسی کو کامیاب کرنے کے پیچھے پڑا ہے. یا میرا خاندان کامیاب ہو جائے، میری اولاد کامیاب ہو جائے، سیٹل ہو جائے. اللہ رب العالمین ایک آیت مبارکہ میں تمام کے تمام خیالات پر، تمام کے تمام افکارات کو پھینکتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے، مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، رب العالمین سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنے نفس کو پہلے ٹٹولو، دیکھو کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اپنی اولاد کے پیچھے بڑے پڑے ہو، پہلے تم دیکھو ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم نے کیا کیا ہے اپنے نفس کے لیے
کہ رب العالمین قیامت میں تم سے پوچھے گا کہ فلاں وقت اذان ہو رہی تھی تم کہاں تھے؟ فلاں وقت جب رب العالمین قیامت میں پوچھے گا کہ فلاں وقت یہ کام کرنا تھا تو نے نہیں کیا، کیا جواب دیں گے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ۔ کوئی تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی تمہیں یہ آیت سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آیا تو تھا، لیکن ہم کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے، اگر ہم سنتے بھی تھے تو اس کو انسنا کر دیا کرتے تھے۔ صرف مسجد کے دروازے تک ہم بڑا موٹیویٹ ہوتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں کہ آج بڑی اچھی بات ہو گئی، انشاءاللہ آج مسجد کے باہر اسی پر عمل ہوگا، لیکن مسجد کے باہر ہی ہمیں کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے۔ اولاد کی فکر کرنے سے پہلے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے آپ کو دیکھو تم نے کیا کیا ہے اپنے لیے۔ ایک باپ کرسی پر بیٹھا ہے، ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر بیٹھا ہے، پلنگ پر لیٹا ہوا ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، بیٹے کو کہہ رہا ہے نماز کے لیے جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہا گیا اپنے آپ کے لیے تو نے کیا کیا؟ جو تو اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے دیکھ رہا ہے کہ تو اس کامیابی تک پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ کسی کو حکم دینے سے پہلے، کسی کو کامیاب کرنے سے پہلے اپنے آپ کی کامیابی سوچو، اپنی آپ کی کامیابی سوچو۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے آخر ٹکڑے کے اندر یہ بات بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے کرتوتوں کو رب العالمین جانتا ہے۔ قیامت میں جھوٹ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا کہ میں نے فلاں کام کیا تھا۔ رب العالمین اس کا بھی جواب قرآن مجید کے اندر لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اللہ رب العالمین انسان کے گردن میں اس کا نامہ اعمال لٹکا دیتا ہے۔ انسان اپنا نامہ اعمال اپنے گردنوں میں لگا کر پھر رہا ہے، بریسلیٹ کی طرح، کسی تعویذ گنڈے کی طرح لٹکا کر پھر رہا ہے اپنی کتاب کو، اپنے کرتوتوں کو، اپنے کالے چٹے کو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بڑی پیاری بات کہتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے خود کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو کھولو، اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو، اپنی کتاب کو پڑھو، کیا کیا کام کر تو دنیا کی زندگی کے اندر کر کر آیا ہے، اپنی کتاب کو پڑھو، کھولو اس کتاب۔ جس چیز کا تو حکم دے رہا تھا کہ تو نے اس پر عمل کیا، اپنی اولاد کی زندگی بڑی سنوارنے میں چلے تھے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کو لات مار رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین بارہا قرآن مجید کے اندر بار بار قیامت کے منظر کو بتلاتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق، اپنے کرتوتوں کے مطابق پسینے میں ہوں گے۔ انسان پسینے میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، جب وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، انزائٹی میں ہوتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے، جب انسان کو پسینہ بہت آتا ہے، جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، اس وقت کیا منظر ہوگا کہ انسان اپنا پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، انسان کا پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کیا منظر ہوگا اس وقت؟ یا ہمارا کپڑا گیلا ہو جاتا ہے تو ہم بڑے تھک جاتے ہیں، اس وقت کیا ہوگا جب ہم اپنے گناہوں کے بوجھ کو رب العالمین کے سامنے حاضر کریں گے؟ رب العالمین کہے گا اپنا حساب تم خود کرو، اقرا کتابک، تمہاری کتاب تم ہی پڑھو، تم تمہارے حساب کے لیے کافی ہو۔ اسی لیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی اس امت کے کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہا کرتے تھے کہ اپنے نفس سے سوال کیا کرو، اپنے نفس کا حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تمہارا حساب لینے سے پہلے تم اپنے نفس کا حساب لے لو۔ وَتُوزَنُوا قَبْلَ أَن وَزَنُّوا قَبْلَ أَن تُوَزَّنُوا، اور کہا کرتے تھے کہ اپنے اعمال کو ٹٹولو، اپنے اعمال کو پلڑے میں رکھو کہ کون سے اعمال میں نے زیادہ کیے ہیں، کون سے کرتوت میں رب العالمین کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ دیکھو اب غور کرنے کی بات ہے، انسان کو اگر کسی دعوت میں جانا ہو، کسی پروگرام، کسی فنکشن میں جانا ہو تو بڑا سج دھج کر، تیار ہو کر، کپڑے میں ذرا دھبا لگا ہے اس کپڑے کو چینج کر جائے گا۔
اتنا بڑا دن ہے جس کے بارے میں پورا قرآن نازل ہو گیا، اتنا بڑا دن ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کرام کو نازل کر دیا، کئی انبیاء کرام کو رسالت اور نبوت سے بخشا ہے، کئی انبیاء کرام اور کئی رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اس دن سے ڈرانے کے لیے۔ اس دن کے لیے ہم اپنے کرتوتوں کو نہیں دیکھتے کہ اپنے کرتوتوں میں ہم نے کتنے داغ دھبے لگا کر رب العالمین کے سامنے جا رہے ہیں۔ کوئی ادنا سا سیلیبریٹی آ جائے، کوئی ادنا سا اداکار آ جائے، فلم اسٹار آ جائے، اور اس کی اگر کسی پارٹی میں جانا ہے، کسی دعوت میں جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، ہم بڑا اپنے نفس کو ٹٹولتے ہیں، اپنے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، کپڑوں کو دیکھتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں جانا ہے تب اپنے نفس کو ٹٹولا نہیں جاتا، تب اپنے نفس کے اپنے گریبان میں جھانکا نہیں جاتا۔ غور کرنے کی بات ہے ہم کس وے میں جا رہے ہیں، کس راستے میں ہم جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو، ان کے تمام پیغامات کو، ان کے تمام ارشادات کو ہم بلا کر کامیابی کے راستے میں جا رہے ہیں؟ اس سے سوال کرنا، آج رات میں جب آپ بستر پر جائیں گے سونے سے پہلے اپنے نفس سے ضرور سوال کرنا کہ آج کون سا کام میں نے ایسا کیا ہے کہ اگر کل کا سورج میں نہیں دیکھتا تو رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے۔ ضرور کرنا، ضرور یہ سوال کرنا اپنے نفس، تو تب آپ کو پتہ چلے گا آپ کتنا پانی میں ہیں۔ یہ کوئی کہاوت یا جوک یا مسخرہ نہیں ہے، یہ اس امت کے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ بستر پر جایا کرتے تھے، اپنے آپ کو مارا کرتے تھے، درا سے مارا کرتے تھے۔ کیا کمی ہے ان کے پاس نیکیوں کی؟ نیکیوں کی کمی ہے؟ عمر بن خطاب اپنی زندگی پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا چکے ہیں، اس امت کے خلیفہ ہے۔ سب سے زیادہ وسعت جس کی بدولت اسلام کو ملی ہے، سب سے زیادہ رقبہ جس نے اسلام کو دیا ہے، زمین اور فتوحات جس کے سب سے زیادہ ہے، اس شخص کا یہ کارنامہ ہے کہ رات کو بستر پر اپنے آپ کو مار رہے، درا سے مار رہے، رات کو تہجدوں میں رو رہے، اور ایک مرتبہ تہجد پڑھتے ہوئے، اور سے سنیں، ایک مرتبہ تہجد پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، سورۃ طور کی اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع۔ اللہ اکبر۔ آیت کا ترجمہ ذہن میں جب آتا ہے تو انسان لرزا جاتا ہے، انسان کی آنکھ پر کانٹا آ جاتا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، حقیقت میں ہونے والا ہے تیرے رب کا عذاب۔ جب اس آیت پر پہنچے تو اتنا زار و قطع رونے لگے، اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، طبیعت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب اگلے دن صحابہ کرام کو معلوم پڑا، تیمارداری کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو سیاہ لکیریں، دو کالی لکیریں حضرت عمر بن خطاب کے پیشانی پر ہے۔ معلوم پڑتا ہے کہ زیادہ آنسو بہانے کی وجہ سے، زیادہ رونے کی وجہ سے، زیادہ آنسو بہانے کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور دو پیشانی پر دو لکیریں بھی آ گئی۔ نیکیوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے، اپنے آپ سے پوچھ رہے کہ اگر تو کل کا سورج نہیں دیکھتا تو کیا کام تو نے آج ایسا کیا ہے کہ رب العالمین تجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ غور کرنے کی بات، غور کرنے کی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بیٹے ہیں، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کے بیٹے، اولاد بھی کتنی عمدہ ہے اعمال کے معاملے میں۔ ایک مرتبہ نماز چھوڑ گئی، نماز چھوڑ گئی، پورا کا پورا 2 لاکھ درہم کی ایک باغ تھا، ایک پراپرٹی تھی، رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حالت ایسی تھی، باغ میں مصروف، نماز عصر قضا ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی، نماز پڑھی ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، تو نماز پڑھی، قضا کی نماز، فارغ ہوئے نماز سے اور پورا کا پورا باغ بیچ دیا، اس سوچ میں کہ جس چیز نے مجھ کو رب کی عبادت سے روک لیا ہے، جس چیز نے مجھ کو رب العالمین کی عبادت سے دور کیا تھا، وہ چیز مجھ سے بھی دور ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنی عمدہ سوچ ان صحابہ کرام کی جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، کوئی نیکی نہ بھی کرے تو پھر بھی جنت میں ہے، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوان، کہ رب ان سے راضی ہے، وہ رب سے راضی ہے، چلتے پھرتے جن کو جنت کا بشارتی کہا گیا۔ ہم ایک نیک عمل نہ کر لے تو اس کو ہم تب تک قابل قبول نہیں سمجھتے جب تک ہم اس کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں۔
جب تک وہ 4 لوگوں کو پتہ نہ چل جائے جب تک وہ نیک عمل قابل قبول نہیں ہے، ہمارا یہ ماننا ہے۔ جب تک کسی انسٹاگرام کی اسٹوری پر نہیں لگے گا، جب تک واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر نہیں لگے گا، تب تک رب العالمین تو اس کو قبول کرنے والا نہیں۔ نفس کا تزکیہ کیجئے، اپنے آپ کو پاک کیجئے۔ جو سوچ ہم بنائے بیٹھے ہیں کہ ایک کارنامہ کرنے سے، ایک نیک عمل کرنے سے رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا، تو اس ابو ہریرہ کے واقعے کو بھی سن لیجئے، اس ابو ہریرہ کے مرض الموت کے واقعے کو بھی سن لیجئے کہ مرض الموت کے بستر پر ہے۔ ابو ہریرہ نام سنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے کے لیے لگا دی۔ سب سے زیادہ جن سے احادیث آتے ہیں، مروی ہوتے ہیں، ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بستر پر ہے، موت کا بستر ہے۔ صحابہ کرام آتے ہیں، ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ مرض الموت کی وجہ سے رو رہے ہو؟ دنیا فانی سے رخصت ہونے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ اتنا عمدہ جواب اگر غور سے سن لیا تو آج سے ہی محاسبہ شروع۔ ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں کہ موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے اور میں نے کام بہت کم کیے ہے۔ یہ اس شخص کا کہنا ہے جس نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قربان کر دی ہے۔ سامان بہت کم ہے اس لیے ڈر رہے ہیں، اس لیے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم نے کون سا کام کر لیا ہے؟ ایک نیک عمل، اس میں بھی 4 سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے نیک عمل کا تبصرہ، اپنے نیک عمل کی پروموشن۔ محاسبہ نہیں ہے، جب تک محاسبہ نہیں ہے کامیابی نہیں، اور کامیابی نہیں تو جنت کا تصور بھی آپ کا غلط ہے، جنت کا تصور بھی آپ کا غلط ہے۔ جب جیسے ہی موت جان مانگتی ہے تو جنت بھی محاسبہ، قربانیاں، اپنے آپ سے سوالات، اپنے آپ سے قربانیاں، تمام طرح کی قربانیاں مانگتی ہے۔ جنت یوں نہیں مل جاتی۔ جنت کب ملتی ہے؟ جب خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کارنامے ہوں۔ جنت کب ملتی ہے؟ جب ابو ہریرہ رضی اللہ جیسے محاسبے ہو۔ غور کرنے کی بات ہے، کیا ہم نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ اگر کل کا سورج ہم نہیں دیکھتے تو رب العالمین کے ہاں عرش کے سائے میں بھی ہمیں جگہ ملے گی، اس وقت جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا؟ کوئی کام کیا ہے ایسا؟ سوچئے، اسی جمعہ کے اسی مسجد میں بیٹھ کر سوچئے کہ اگر اس مسجد سے باہر نکلنا بھی میرا دشوار ہو گیا اور ملک الموت آ کر مجھ کو گھیر لیتے ہیں تو کون سا ایسا کام میں نے آج کر لیا ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں آج یہاں سے مسجد کے باہر بڑے فخر سے میں نکل سکوں اور اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے ہو کر یہ جواب دے سکوں کہ ہاں رب العالمین مجھ سے راضی ہے۔ پوچھئے اپنے آپ سے سوال، کیا جواب ملتا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کس طرح کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا قول سن لیجیے۔ آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا کس طریقے سے کرنا آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نفس کا محاسبہ اس طرح کیا جائے جس طرح انسان اپنے ساتھ والے کا محاسبہ کرتا ہے، جس طرح انسان اپنے ساتھ والے کو ٹٹولتا ہے، اپنے پارٹنر کو ٹٹولتا ہے، اپنے ساتھی کو ٹٹولتا ہے کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے، یہ جو کام کر رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جو اتنے نیک اعمال کی باتیں مجھ سے کر رہا ہے یہ حقیقت میں وہ ان باتوں پر خود عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو جس طرح ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے پارٹنر کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کے پاس کمائی آ رہی ہے یہ حلال کی ہے، یا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے پاس جو کمائی آ رہی ہے کہ رب العالمین کی مخالفت، کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت کے ذریعے سے تو میری جھولی میں وہ کمائی نہیں آ رہی ہے۔ اپنے رزق پر غور کرے، محاسبہ کرے رزق کے معاملے میں بھی۔ جب کاروبار کے معاملے میں پروفٹ اور لاس کو دیکھ کر کے بارے میں ہم محاسبہ کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں کہ کہیں نقصان تو نہیں ہو گیا آج کے دن،
کہ اس ہفتے میں شہر مارکیٹ میں بڑا ملوث نظر آتا ہے یہ امت محمدیہ، لیکن اپنے آپ کے شہر اور اسٹاک کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے کتنے اسٹاک جمع کیے، ان کا اتنا کہ ان کا پورٹ فولیو کتنا بڑھ چکا ہے، کتنا پروفٹ ہوا ہے، کتنا لاس ہوا ہے؟ توفیق ہی نہیں ملی۔ دوسروں کے بارے میں ہم سوچنے میں اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس وقت میں کیا کرتے تھے اپنے نفس کا محاسبہ، اس وقت میں کرنے کی کوشش کی، تو اگلے دن سے آپ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ رات میں جب آپ بستر پر جائیں تو اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر کل کا سورج میں نہیں دیکھتا تو کون سا کام ہے جو رب العالمین کے یہاں مجھ کو بخشش دلوا سکے گا، کون سا عمل ہے جو رب العالمین کے یہاں مجھ کو صالحین میں نیک لوگوں میں شمار کر سکیں گا، کون سا کام اور کون سا عمل ایسا ہے جو میں نے کیا ہو، آج کے دن کیا ہو، اور کل کا سورج اگر میں نہ دیکھ سکوں تو جنت کی بشارت نہ پا سکوں۔ غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، امام ابن ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملاقات کی، تقریباً 30 صحابہ سے ملاقات کی۔ صحابہ نام سنتے ہی جنتی لوگوں کا تصور دماغ میں آتا ہے، ان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے ان کے جنتی ہونے کی، جو سچی کتاب ہے۔ تو غور کیجیے ان کے بارے میں امام ابن ملیکہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام تقریباً 30 صحابہ کرام کی میں نے ملاقات کی، اور ان کا یہ کہنا ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں آ گئی۔ اللہ اکبر! اپنے اندر منافقت آنے سے صحابہ کرام ڈر رہے ہیں، جبکہ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم منافقت سے نہیں ڈرتے، ہم باتوں باتوں میں جھوٹ بول لیتے، ہم منافقت سے نہیں ڈرتے، باتوں باتوں میں گالی دے دیتے، ہم منافقت سے نہیں ڈرتے۔ جو منافق ہے منافقت سے وہ نہیں ڈر رہا ہے، جو صحابہ ہے جو جنتی ہے وہ منافقت سے ڈر رہا ہے۔ اتنا بہترین اصول ہے، غور کرے، نفس کا محاسبہ کرے، جیسا دوسروں کو ٹٹولتے ہیں، جیسا دوسروں کے پیچھے پڑے، اپنے پیچھے پڑیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا وہ صحیح کام ہونے والا ہے، سنت رسول کے مطابق ہونے والا ہے، کتاب اللہ کے مطابق ہونے والا ہے، یا جو کام میں کر چکا ہوں وہ سنت رسول کے مطابق تھا یا وہ کتاب اللہ کے مطابق تھا؟ اگر کتاب اللہ کے اور سنت رسول کے مطابق تھا یا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے تو اس کام کو کیجیے اور زیادہ سے زیادہ کیجیے، یہی محاسبہ نفس ہے۔ اور اگر وہ سنت رسول کے خلاف ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے، تو اس کام کو نہ کیجیے، اور اگر کر چکے ہیں تو شرمندگی محسوس کیجیے، ملامت محسوس کیجیے، رب العالمین کی بارگاہ میں آئیے، رجاعت کیجیے، انابت کیجیے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے ذریعے سے رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک نیک عمل آپ کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور آپ کا ایک گناہ آپ کو جہنم کے ڈالنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دن جو ہونے والا حساب اور کتاب کا ذرے ذرہ کا وہاں عمل دیکھا جائے۔ بہرحال باتیں بہت ساری باتیں ہیں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کو ٹٹولے، اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے آپ کا امتحان لے، اس سے پہلے کہ امتحان لینے والا ہمارا امتحان لے، اس سے پہلے کہ امتحان لینے والا ہمارا امتحان لے۔ بہرحال امید کرتا ہوں تمام باتیں سمجھ میں آ گئی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو محاسب نفس کا تزکیہ، نفس کی تطہیر، نفس کو پاک کرنے والا بنائے۔ آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔
واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.